السلام علیکم ٹو آل. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں حاضر ہوں ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ. اور آج ہم سن سیٹ بیک گراؤنڈ بنائیں گے اور اس کے اوپر قلم سے کیلیگرافی کریں گے. میں نے اس کو پریپیئر کیا پراپر قلم کی کیلیگرافی کے لیے. سب سے پہلے میں نے کینوس کو پرائم کیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر یہ والا بیک گراؤنڈ کریٹ کیا اور بالکل فائن تھا یہ، کوئی بھی اس کے اوپر ہارش لائن نہیں تھی. اور جس کے لیے میں نے شیڈز یوز کیا ہے لیمن یلو، مڈ یلو، اورنج ریڈ اور ڈارک ریڈ میں نے اس کے اوپر یوز کیا. اور یہ ایک شارٹ سا کوئک ٹیوٹوریل ہونے والا ہے بگنرز کے لیے، تاکہ وہ سیکھ سکیں کہ قلم سے کس طرح کیلیگرافی کی جاتی ہے کینوس کے اوپر. جو ہے میں نے یہ اس کی آپ شائن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے سموتھ ہوگا. ابھی اس کے اوپر ہم DIY قلم سے کیلیگرافی کریں گے اور جو ہے پریسائز سائز کی قلم سے بھی اس کے اوپر کیلیگرافی ہوگی. ہیئر وی گو. اور اس کے اوپر جو ہے پہلا اسٹروک DIY قلم کا میں نے اس کے اوپر لگایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے فلوئنسی کتنی سموتھ ہے، کیونکہ اس کینوس کو میں نے بہت ٹائم لگا کے میں نے جو ہے اس کو پرائم کیا. اس کے اوپر 3-4 کوٹ میں نے جیسو کے کیے اور اس کے بعد میں نے ایک کوٹ جو ہے ٹائٹینیم وائٹ کا کیا. اس کے بعد جا کے جو ہے اس کی یہ جو ہے اسموتھنس آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس کی شائن بھی پراپر ہے اور اس کے اوپر قلم بھی بنا رکے چل رہی ہے. لیکن پھر مجھے لگا کہ میں نے اب اتنی محنت کر لی ہوئی ہے تو میں ایک اسٹروک کی وجہ سے اپنی جو ہے پینٹنگ کو خراب نہیں کر سکتا. میں نے جو ہے پریسائز سائز کا برش لیا اور اسے میں نے بنائی. اور اس کے بعد جو ہے رائٹنگ جو میں کروں گا وہ میں پریسائز سائز کی قلم سے اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں گا کہ جو ہے قلم سے بھی کیلیگرافی کی جا سکتی ہے. لیکن یہ بہت بہت زیادہ جو ہے کمپلیکس کام ہے. اور یہ والی جو قلم میں نے ابھی ہولڈ کی ہوئی ہے اسی سے ہم پراپر رائٹنگ کریں گے، بلکہ اس سے بھی پریسائز سائز کی قلم میں یوز کروں گا رائٹنگ کے لیے. ابھی صرف میں اس کے اوپر اعرابز وغیرہ لگا رہا ہوں. اور جو ہے میں نے اس کے اوپر لکھا ہے درود شریف لکھا ہے. اور جو ہے قلم جو انک ہے وہ میں نے کیلیگرافی انک براؤن یوز کیا اور ساتھ میں نے ایکریلک یوز کیا ہے اور پانی نہیں ایڈ کیا. اسی بلیک شیڈ کو میں نے انک کے ساتھ مکس کیا ہے اور تھوڑا سا نا لکوڈی فارم میں، تھوڑا تھک اور لکوڈی کے درمیان والے جو سٹیج ہے اس میں سے وہ جو انک کا ٹیکسچر تھا وہ ویسا تھا. اور ابھی ہم نے پریسائز سائز کی قلم سے کیلیگرافی کرنا شروع کر دیا. اور ابھی جو ہے یہ کیمرہ تھوڑا زوم آؤٹ ہوا ہے تو میں اس کو تھوڑی اب میں نے اس کو زوم ان کر لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پراپر جو ہے لکھائی دیکھ سکے کہ اس کے اوپر لکھائی کس طرح کی جا رہی ہے. اور لکھتے لکھتے میری قلم میرے سے 2 بار ٹوٹی ہے. اس کا جو کت ہوتا ہے وہ بہت بہت زیادہ جو ہے نا نرم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر یہ انک میں ڈپ ہو رہی ہو مسلسل تو یہ مزید سافٹ ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہے اس کو بہت زیادہ سافٹلی یوز کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. اور جو ہے زیادہ پریشر دیں گے تو آپ کا کینوس بھی خراب ہوگا، نیچے سے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈسٹرب ہوگا اور قلم بھی ٹوٹ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ جب زیادہ پریشر ایگزرٹ کریں گے تو یہ ایک ڈوٹ سا اس کے اوپر کینوس کے اوپر لگ جائے گا جو پھیلتا جائے گا جتنا آپ اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ یہ برش کی کنسسٹنسی والا شیڈ نہیں تھا، یہ اس میں نے انک ڈالی ہوئی تھی. اور انکس جو ہیں وہ وارنش نہیں کی جا سکتی، صرف لیکر ان کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے. صرف لیکر کر سکتے ہیں ان کے اوپر وارنش، یا پھر جو آئل بیس وارنش ہوتے ہیں وہ نہیں کیا جا سکتے ان کے اوپر. اور یہ جو تھا کافی انٹرسٹنگ کام لگا مجھے کہ قلم سے بھی کیلیگرافی کی جاتی ہے. کیونکہ جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو میں نے بھی بڑی کوشش کی تھی کہ مجھے بھی کہیں سے یہ اس طرح کا قلم سے لکھنے والا ٹیوٹوریل کہیں سے مجھے مل جائے. لیکن مجھے ٹیوٹوریل ملا ضرور تھا لیکن ڈیٹیلڈ نہیں ملا تھا. پھر میں نے کہا چلو اب میں چیز اگر ویسٹ بھی ہو جائے گی تو صرف میری ہوگی، جو دیکھ رہا ہوگا وہ اس چیز کو سیکھ لے گا کہ کس طرح جو ہے قلم سے لکھنا ہے. میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے ایک ڈیٹیل ٹیوٹوریل لے کے آؤں کہ قلم جو ہے کینوس کے اوپر کس طرح چلائی جا سکتی ہے، کس طرح ورکیبل ہوتی ہے. یہ اس کا ایک ڈیٹیل ٹیوٹوریل میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں. اور اس میں جو ہے میں نے ایکسٹرا پارٹس جو تھے وہ میں نے ریموو کر دیے تاکہ آپ لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو اور میں جلدی سے اس پوری ویڈیو کو ایکسپلین کر دوں. اور ایسے مزید ٹیوٹوریلز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ریسیو ہوتے رہیں. اور یہ جو ہے میں
بولڈ سائز کی جو قلم تھی میں اس سے بھی کیلیگرافی کر سکتا تھا. اس کے جو بقایا جو تھے وہ پارٹس تھے وہ میں صرف برش سے کیے. وہ وجہ یہ تھی کہ میں اس کینوس کو، یہ چھوٹا سا کینوس ہے، اس کو میں نے پتہ نہیں 3-4 گھنٹے لگا کے میں نے پرائم کیا. ایک کوٹ ڈرائی ہوا، سیکنڈ کوٹ ڈرائی ہوا، تھرڈ کوٹ ڈرائی ہوا، پھر اس کے بعد فورتھ کوٹ میں اس کے اوپر بیک گراؤنڈ کی کمپوزیشن کی ہے. تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی بھی ایک سٹروک کی وجہ سے مجھے یہ پینٹنگ دوبارہ سے بنانی پڑے، اور مجھے جو ہے 1 بجے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے ہر حال میں. اس وجہ سے میں نے کہا چلو برش سے ٹرائی کر لیتے ہیں. باقی میں نے آپ لوگوں کو ریویو دینا تھا کہ DIY قلمس جو ہیں وہ بھی ورکیبل ہوتی ہیں اگر جو ہے تھوڑی سی ان کے اوپر پریکٹس کی جائے تو. اور ویسے یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ میں جو ہے قلم سے لکھ رہا ہوں کینوس کے اوپر، اور وہ بھی پریسائز سائز کی قلم سے. بولڈ سائز کی جو قلمز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے لکھائی کی جا سکتی ہے کینوسز کے اوپر، کیونکہ جو ان کی ڈیٹیلنگ ہوتی ہے وہ بندہ 0 سائز کے برشز سے دے سکتا ہے، لیکن جو پریسائز سائز کی قلمز ہوتی ہیں ان کو اتنی ڈیٹیلنگ نہیں دی جاتی. اور اس پینٹنگ میں یہ پہلی پینٹنگ تھی جس میں مجھے ڈیٹیلنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ میں قلم سے لکھ رہا تھا اور اس کا جو کٹ تھا وہ ویسے ہی پریسائز ہوتا ہے اور فائن ہوتا ہے پراپر. برش جو ہوتا ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، موویبل ہوتا ہے. وہ ذرا سا ادھر ادھر ہوا تو وہ پورا ایک ورڈ یا لیٹر جو ہے آپ کا بگڑ سکتا ہے. تو یہ ایک لکڑی کی چیز تھی، تو اس وجہ سے اس میں جو ہے اتنی موومنٹ نہیں ہوئی، اور جس طرح کا مجھے خط چاہیے تھا اسی طرح کا میرے سامنے پراپرلی بن رہا تھا. اور یہ جو تھا ایک شورٹ سا ٹیٹوریل تھا بگنرز کے لیے کہ وہ قلم سے کیلیگرافی کس طرح کر سکتے ہیں، وہ بھی کینوس کے اوپر. اب میں اس کی جو پریپریشن ہوگی کینوس کی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ میں اس ویڈیو میں اس لیے نہیں ایڈ کر سکا کیونکہ یہ ٹیٹوریل پہلے ہی بہت زیادہ لینتھی ہو چکا تھا. اس لیے میں نے کہا پہلے آپ لوگ ایک چیز کو گو تھرو کر لیں، پھر آپ کو سیکنڈ چیز کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کو پریپیئر کیسے کرنا ہے. یہ تھا اس پوری ویڈیو کا خلاصہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. اور اگر آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہو تو میک شیور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ریسیو ہوتے رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.